السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان میں بہت زبردست قسم کی یہ جو افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ چین انجینئرز 5 ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور ISPR نے کہا ہے کہ اب وہ دشمنوں کا قلع کما کر کے دم لیں گے، اور ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر قیمت پر جو ہے دہشت گردی کو وہ ختم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شہباز شریف نے جو ہے چینی سفارتخانے میں جا کر ان سے ملاقات کی ہے اور حملہ آوروں کی سزا دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پہلے بھی چین کے کافی انجینئرز جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں، اور چین نے بہت زیادہ اس وقت شدید رد عمل دیا تھا، اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ چین کی جو آبادی ہے اس کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، ان کا جو ریشو ہے، اور وہاں پہ جو ان کی جو نسل ہے، ان کے جو قیمتی اثاثے ہیں وہ پاکستان میں انجینئرز کے صورت میں جو پہنچے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے اب وہ ان کے لیے بہت زیادہ یہ سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردوں نے پوری بارودی جو گاڑی ہے چینی جو انجینئرز ہیں ان کی گاڑی سے ٹکرا دی تھی، اور وہ فوراً ہی جہاں بحق ہو گئے تھے، اور یہ سارا کیا دھرا بھارت کا ہے، اور پاکستان پتہ نہیں کیوں خاموش بنا ہوا ہے اور بھارت کے اوپر سرجیکل اسٹرائک نہیں کر رہا۔ حالانکہ اس طرح سے ایران کے اوپر بھی سرجیکل اسٹرائک ہوا تھا، اور افغانستان کے اوپر بھی جو ہے پاکستان نے جوابی حملہ کیا تھا، تو لیکن اب جو ہے انڈیا کے اوپر بالکل بھی نہیں کر رہا، حالانکہ یہ شرارت اور اس کے تانے بانے انڈیا سے ہی ملتے ہیں۔ شہباز شریف نے اب عمران خان کی زبان بولنا شروع کر دی ہے، کہا ہے کہ کشکول توڑنا اور مشیت مضبوط کرنا ہوگی، کمزور کی کوئی بات نہیں سنتا، بڑے ٹیکس دہندگان کو اعزازی سفیر کا درجہ کا اعلان۔ بڑے ٹیکس دہندگان یعنی کہ جو انہوں نے بہت زیادہ ٹیکس جمع کرائے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اعزاز اور سفیر کا بھی درجہ دینے کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اب دکانداروں، ڈاکٹروں، ریٹیلرز کے اوپر بھی جو ہے ان کے اوپر بھی اب گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اب وہ بھی اس کے اندر ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے، اور ان کو بھی اب جو ہے ہر مہینے کی 15 تاریخ کو جو ہے اپنا ایڈوانس چیک جمع کرانا ہوگا۔ اس طرح کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور یہ جو ہے اب جو ان کے اوپر بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جیسے پارلر ہیں، بیوٹی پارلرز ہیں، کلینکس ہیں، اور جو ہاسپٹلز ہیں، ان کے اوپر بھی اب ٹیکس نیٹ کے دائرہ اختیار میں ان کو لایا جا رہا ہے۔ JUI کے سینیٹر طلحہ محمود پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے 25 سال کی طویل وابستگی، 3 مرتبہ سینٹ کا ٹکٹ، وفاقی وزیر مذہبی امور اور قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سے مسلسل رابطے میں تھے، آئندہ سے سینٹ کا ٹکٹ ملنے کی یقین دہانی بھی ان کو کرا دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے بانی PTI کے جتنے بھی گھر والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو بشریٰ بی بی کو پہلے زہر دیا گیا تھا، اور بانی PTI کو بھی جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے جو ہے دھمکیاں دی ہیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر اور نجی ٹی وی پہ بیٹھ کر، اسی طرح سے وزیر اوقاف کا جب حملہ ہونے سے پہلے جاوید لطیف نے بھی اسی طرح سے عمران خان کو بہت زیادہ دھمکیاں دی تھی، ان کے اوپر جو ہے مذہبی تعصب اور مذہبی انتہا پسندی اور مذہب کو کاٹ کھیل کر عمران خان کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی طرح سے عمران خان کی جان کو جو ہے جیل میں بہت زیادہ خطرہ ہے، اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے اس بات کا بہت زیادہ بار بار ذکر کر رہی ہے۔ انہوں نے پھر بانی PTI سے جب وکیلوں کی اور صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جیل میں رکھ لیں مگر باقی رہنماؤں کو رہا کر دیں۔ بانی PTI نے یہ کہا ہے جو انہوں نے فوٹیجز چوری کیے ہیں 9 مئی کے وہی ذمہ دار ہیں۔ اور جس طرح سے رانا ثناء اللہ کی بہت زیادہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، اسی طرح سے محمد زبیر نے بھی یہ کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ مبینہ طور پہ اس کے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے، انہوں نے سارا یہ کچھ ڈرامہ رچایا ہے، اور وہ ان کا ہی سارا کچھ یہ رچایا گیم تھا جو کہ رانا ثناء اللہ نے یہ سارا انجام دیا۔
اور بشرا بی بی نے یہ کہا کہ بنی گالا میں میرے شہد میں کچھ ملایا گیا، کھایا تو طبیعت بگڑ گئی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، بانی پیٹیا کو کچھ ہوا تو ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوگی۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا مثالی اقدام، بدسلوکی کی شکار ٹرینی سب انسپکٹر سے ملاقات، معافی مانگ لی۔ دل چھوٹا نہ کریں، ایم پی اے کو شوکاز نوٹس جاری ہوگا، اپنے ڈیوٹی کے واقعے پر بہت شرمندہ ہوں۔ مریم نواز نے جو ہے انسپکٹر سے مل کر یہ باتیں کہیں۔ یہ اچھا اقدام ہے اور مریم نواز کچھ اچھے کام بھی کر رہی ہیں جس کو سراہنا بھی ضروری ہے۔ قانون سے کوئی بالادر نہیں ہے اور آپ نے تبادلے کیسے کیے؟ مریم کا سی سی پی او لاہور سے استفسار اور سارا واقعہ خود سنا۔ اسی طرح سے آئی ایم ایف کا جدید ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پر عدم اعتماد، مکمل اطلاق کا مطالبہ۔ سگریٹ، چینی، کھاد اور سیمنٹ کے شعبوں میں ٹیکس چوری روکنے کے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ عالمی مالیاتی ادارہ اہل فلسطین سے یکجہتی، انطونیو گوتریس بھی رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں کی سماعت آج ملتوی ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے آگے آپ دیکھتے ہیں خبروں کے بارے میں۔ 29 کھلاڑیوں پر مشترکہ کرکٹ ٹیم آج سے کاکول میں تربیتی کیمپ شرکت کرے گی۔ تربیتی کیمپ اپریل میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھلاڑیوں کی فٹنس کو بڑھانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیے آرمی ٹریننگ کیمپ کے لیے 29 کھلاڑیوں کے نام پیش کیے ہیں، جن میں کچھ غیر متوقع انتخاب بھی ہیں۔ وفاقی کابینہ نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے 11 رکنی بورڈ کی منظوری دے دی اور اب جو ہے پی آئی اے کی بھی نجکاری کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نجکاری کے لیے دوسرا اہم ترین مرحلہ طے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ چیئرمین بورڈ تعینات ہوں گے۔ اماراتی سفیر نے سڑک پر افطار تقسیم کر کے شہریوں کو خوشگوار حیرت میں ڈال دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سعودی عرب کے لوگ ہیں، اماراتی ہیں، دبئی کے لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہاں کے جتنے بھی غریب ہیں یا وہاں کے لوگوں کو افطاری کا بہت زیادہ بہترین اہتمام کیا جاتا ہے اور وہاں پہ مہنگائی بھی اتنی زیادہ عروج پر نہیں ہوتی۔ نواز شریف رمضان میں عمرے کے لیے نہیں جائیں گے، سینیٹ انتخاب میں ووٹ ڈالیں گے، تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے۔ صدر سے وزیر اعظم کی ملاقات، معاشی صورتحال، دیگر امور پر جائزہ۔ اور 6 ججز نے جو ہے آج بہت زبردست قسم کا جو ان کا خط سامنے آیا ہے، جنہوں نے جو ہے اپنی اعلیٰ عدلیہ کو خط لکھ دیا ہے، جو ان کا آپ کو پتہ ہے کہ جو پرٹیکولر ان کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ اپنا خط بھیجتے ہیں، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل سب سے بڑی ہوتی ہے، جہاں پہ جو ججز کی جو ریزرویشنز ہوتی ہیں ان کو کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اپنے معاملات کو بھیجتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا جو ہے بریک تھرو ہوا ہے کہ اب جو ہے ججز نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ جو جاوید صدیقی ہیں، جو کہ جسٹس جو ہیں شوکت صدیقی ہیں، ان کی جو برطرفی کا جو معاملہ تھا اس کو واپس لینا یہ ازالہ نہیں ہے۔ جو ججز کے گھروں میں کیمرے جاتے ہیں، ان کی نجی زندگی کو آبزرو کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بلیک میلنگ کی جاتی ہے، یہ سارے معاملات۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حساس ادارے اور جو ہے کچھ حکومتی ادارے جو ہے ججز کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں اور ان کو مداخلت بہت زیادہ کی جا رہی ہے۔ جو اسلام آباد کا جو ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 90% جو ججز ہیں، انہوں نے اپنا جو خط ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل یہ فیصلہ کرے اور جو ججز کی تحفظ کا بھی اور ججز کی جو آئین کا جو تحفظ کرنے کا اور ججز کی اعلیٰ عدلیہ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کی تحفظ کے لیے بھی کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، وہ اعلیٰ عدلیہ اس بات کو طے کرے، کیونکہ یہ بہت زیادہ باتیں سامنے آ رہی تھیں اور جس طرح سے پچھلے 2 سالوں میں لوگوں کی جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی وکیل ہیں، ان کی جو ہے پرسنل ذاتی جو تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کو منظر عام پہ لایا گیا، ان کو تذلیل کی گئی، ججز کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور جو ہے مداخلت ان سے کرائی جا رہی ہے، اپنے من مانی فیصلے ان سے لکھوائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے کہا کہ حساس اداروں کے بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں جو کہ ججز کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ اب جو ہے بہت زیادہ بڑا بھوچال آ گیا اور یہ ایک
پیش رفت جو ہے آگ کے اندر ایک بوند کا قطرہ ہی ہے صحیح، لیکن یہ ایک بوند کا قطرہ ہی بہت بڑی چنگاری کو ختم کرے گا اور پوری آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو ججز نے آج بہت بڑا، ان 6 ججز نے بہت زیادہ بہادری کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کی خاندان کو، ان کی بیویوں بیٹیوں کو اور ان کے اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو ہر قسم کے شر سے اور ننگی ویڈیوز ان کے گھروں کی عورتوں کو محفوظ رکھے اور ان کے بچوں کی زندگیوں کو اور ان کی زندگیوں کو بھی سلامت رکھے، کیونکہ اب ان کی پورا خاندان اور ان کا پوری نسل جو ہے ان کی عزتیں جو ہے ویڈیوز بنانے والوں کے ہاتھوں میں جو ہے آ سکتی ہیں اور ان کی زندگیوں کو بھی بہت زیادہ خطرات لاحق ہونے کے امکانات ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا، بہت بڑی شاکنگ نیوز تھی۔ اور دوسرا یہ کہ PIA کی نجکاری کا جو مرحلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ شاکنگ تھا۔ اس بار جو ہے نواز شریف نے اپنا جو ہے عمرے کا جو ارادہ ہے وہ ملتوی کر دیا، حالانکہ یہ بہت زیادہ خبریں باہر آ رہی تھیں کہ نواز شریف عمرے کے بعد اپنی جو ان کا اصلی گھر ہے، آبائی گھر ہے لندن، وہاں پہ عید منانے کے لیے جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شاید ڈائریکٹ پاکستان سے ہی اپنے اصلی وطن لندن جو ہے جائیں، وہ جہاں پر ان کا آبائی گھر ہے، جہاں پہ وہ ان کا محل ہے، وہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو اس طرح سے مینیج کریں۔ تو نواز شریف اب جو ہے کابینہ میں بیٹھ رہے ہیں اور جو ہے وہ ایک جو ہے اس کی طور پہ بیٹھ رہے ہیں ایڈوائزر کے طور پہ، کہاں کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں اور دوسرا اسی طرح سے، لیکن اب ان کی حیثیت ایک ایڈوائزر کے طور پہ پنجاب اسمبلی کے اندر نظر آئی ہے، اور جہاں پہ صرف کابینہ کے لوگ ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ایک ایڈوائزر کا بھی منصب دے دیا گیا ہے۔ وہ نواز شریف جو کہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ ایک ایڈوائزر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے HSN کالج کے جو پرنسپل ہیں، ان کو جو ہے ان کا استعفیٰ جو ہے فوراً سے منظور کر لیا گیا ہے، اور ایک یہ بہت بڑا پینڈورا باکس ہے اور یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ جو ہے سیاست کے اندر تعلیمی اداروں کو بھی ملوث کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایک پوری کھچڑی ہے۔ مریم نواز کو جس طرح سے منع کیا گیا تھا تو اس کا بدلہ کسی نہ کسی طور پہ تو لینا ہی تھا۔ بے شک لیگی رہنما یہ بات بار بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مریم نواز کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے گورنر نے کیا ہے ان کا جو ایکسیپٹ کر کے استعفیٰ، اور دوسرا یہ چیمہ کے جو بیٹے ہیں ان کی جو فیسیں ہیں وہ جو ہے معاف کرانے کا تعلق تھا، اور انہوں نے پرنسپل نے یہ بات کہی کہ وہ کسی قسم کا بار بار پریشر نہیں برداشت کریں گے اور نہ ہی وہ پریشر برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں، تو جو اساتذہ ہیں اور جتنے بھی وہاں کے جو والدین ہیں، انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا اور احتجاج کرنا بھی چاہیے، اور اس فیصلے سے اور اس صورتحال سے پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو ہے آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو چکا ہے، ہونے ہی والا ہے، اور اس کے بعد ہی مہنگائی کا جو عروج ہے، اور اسی طرح سے جو عید کی شاپنگ کی گہما گہمی ہے وہ بھی عروج پر آ چکی ہے۔ لوگ جو ہے ان کی خرید و فروخت بے شک کم ہے، لیکن وہ اپنے پیاروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑی بہت جو بھی شاپنگ کرنے کے لیے وہ لوگ باہر سحری کے افطاری کے بعد باہر نکل رہے ہیں، اور جو ہے اسی طرح سے بازاروں میں رونقیں بحال ہیں۔ تو آج تک کے لیے بس اتنی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔